ایک حدیث میں آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا اور اس کا امیر بہترین امیر ہوگا اور اس کا لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ سلطان محمد فاتح بچپن ہی سے ذہین تھے، قرآن، حدیث، جنگی فن اور حکمت سب کچھ سیکھا۔ اس کا استاذ کہتے تھے، شاید تم ہی ہو وہ خوش نصیب جو قسطنطنیہ کو فتح کرے۔ قسطنطنیہ ایک بہت مضبوط شہر تھا، چاروں طرف اونچی اونچی دیواریں، سمندر میں لوہے کی زنجیریں تھے اور اس کے ساتھ یورپ کی مدد بھی تھا۔ دنیا یہ کہتی تھی کہ یہ شہر فتح نہیں ہو سکتا۔ سلطان کے پاس تقریباً 1,00,000 فوج تھی، طاقتور سپاہی، بڑی توپیں اور مضبوط بحری جہاز، لیکن صرف فوج کافی نہیں تھا۔ کچھ وزراء ڈرے ہوئے تھے، کچھ لوگ جنگ کے خلاف تھے، کچھ کہتے تھے کہ ہم ناکام ہو جائیں گے، لیکن سلطان کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ سلطان نے پہلا حملہ دیواروں پر کیا، توپیں چلے، فوج آگے بڑھی، لیکن دیواریں اتنا مضبوط تھے کہ ٹوٹ نہ سکے۔ لیکن یہ حملہ ناکام ہو گیا۔ اس ناکام حملے کے بعد سلطان نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے نقشہ دوبارہ دیکھا، جاسوسوں سے معلومات لیے اور اصل کمزوری کو پہچان لیا۔ سلطان نے کہا، اگر سمندر بند ہے ہمارے لیے تو ہم خشکی سے جائیں گے۔ یہ فیصلہ تاریخ بدلنے والا تھا۔ رات کے وقت تھا، لکڑی کی تختے بچھائے گئے، ان پر تیل لگایا گیا اور جہاز خشکی پر چلائے گئے۔ دنیا نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ صبح جب دشمن نے دیکھا تو مسلمانوں کے جہاز شہر کے اندر سمندر میں تھے۔ دشمن بہت حیران رہ گیا۔ اب دشمن چاروں طرف سے گر گیا۔ آخری حملہ ہوا، مضبوط جنگ ہوا، بالآخر قسطنطنیہ فتح ہو گیا۔ تاریخ بدل گئی۔ سلطان محمد فاتح گھوڑے سے اتر کر زمین پر سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ سلطان محمد فاتح کی سچی فتح تھا۔ لیکن اس کے باوجود سلطان نے کسی پر ظلم نہیں کیا، لوگوں کو امان دی اور اسی طرح آیا صوفیہ مسجد بن گئی۔ اسلام نے عدل دکھا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، ایمان، صبر اور عقل ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔